پاور پوائنٹ کی جو سلائڈ ہے نا یہ زیادہ ریلیونٹ ہے کیونکہ اس کے اندر پوری جورسپروڈنٹ ڈیولپ ہوئی ہے جس میں آل انگلینڈ رپورٹر ہے, اے آئی آر کی ججمنٹس ہیں اور 1780s کی ججمنٹ ہیں, اس کے بعد 2000 کی ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی. تو آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں وشال شاکر اور آج ہم ہیں کیو ایس او کے پارٹ 3 میں, جہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے ایڈمیشن اور کنفیشن کے بارے میں. تو چلتے ہیں اپنے مینٹور کے پاس, میاں علی عطا صاحب کے پاس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, وی آر گیٹنگ ویری اوور ویلمنگ رسپانس فرام دا لاسٹ 2 parts آف دا کیو ایس او. کافی لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا بیسک سے اوپر ایڈوانس لیول پہ گیا, بٹ دیٹس وٹ وی وانٹیڈ کہ جو مٹیریل ابھی آن لائن اویلیبل نہیں ہے یا کوئی ایسا کنٹینٹ جو نہیں بنایا جا رہا ریگارڈنگ دا ڈیپتھ آف کیو ایس او, جو ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا اس ٹاپک کو, تو ہم اس کو اسی طرح لے کر چلیں. بٹ یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ سمجھا رہے ہیں تو میرے جیسے نالائق کو بھی سمجھ آ جاتی ہے اور کچھ ہماری آڈینس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. تو سر اب آگے بڑھتے ہیں کیو ایس او کی اگلے ٹاپک کے اوپر, وچ از ریگارڈنگ دا ایڈمیشن اینڈ دا کنفیشن. کنفیشن پہ ہم نے ایک ٹاپک پہ جب ویڈیو بنائی تھی تو اٹ اسپریڈ لائک فائر, اور بڑے لوگوں نے کہا کہ ہماری جتنی پریکٹس ابھی کرتے آ رہے ہیں وہ آپ ان سے اس کے کنسیپٹ ہی پورے غلط کر دی ہیں یا ان کو درست کر دی ہے, اگر صحیح لفظوں میں بتائیں. تو اب ایڈمیشن اور کنفیشن دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, تو اس پہ آپ بتائیے کیا کمنٹس آپ کے. اچھا وشال, سب سے پہلی بات یہ کہ جب کیو ایس او کو ہم نے ڈیل کرنا شروع کیا تھا نا, تو وی میڈ اے اسٹیٹمنٹ آن دیٹ پوائنٹ کہ ہم نے اس کو اس طرح کرنا ہے جس طرح اس کو پہلے کسی نے ڈیل نہ کیا ہو. یعنی اکیڈیمک ریلیونس بھی رہے اور پروفیشنل ریلیونس بھی رہے, اور ایک عام فہم زبان کے اندر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. دا بیسک تھنگ از ان لائٹ آف دا ججمنٹس, اور وہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے پچھلے لیکچرز کے اینڈ کے اوپر ہم نے پرووائڈ کی تھی. اچھا, آج کا جو ایریا ہے نا, اس کو میں اگر کیٹیگرائز کروں تو اس کو اس طرح کروں گا, اسٹیٹمنٹ اباؤٹ فیکٹس ٹو بی ریلیونٹ. اور اس کے اندر ہم اسٹیٹمنٹس کی ریلیونسی کے اوپر جائیں گے. جنرل رول جس طرح آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جنرل رول یہ ہے کہ ریلیونسی آف جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو جو جنرل رول کیٹیگرائز کرتا ہے یا ڈیل کرتا ہے وہ ہیئر سے رول ہے, وچ از ارریلیونٹ بیکاز ایویڈنس لا کہتا ہے کہ ہیئر سے ایویڈنس از ناٹ دیٹ ویلیویبل ان کمپیریزن ٹو دی آکولر اکاؤنٹ, اور اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے. بٹ اس کی 3 ایکسیپشن ہیں. نمبر 1 اس کی ایکسیپشن ہے ایڈمیشنس, اور یہ میں آپ کو کیٹیگرائز کروں گا کہ جو ہمارے لا اسٹوڈنٹس کہتے ہیں گائیڈوں میں پڑھ کے کہ ایڈمیشن سول لا میں ہوتا ہے, کرمنل لا میں نہیں ہوتا. سو پہلی کیٹیگری کے اندر آپ کا آتا ہے ایڈمیشن. دوسری کے اندر آتا ہے ایسی اسٹیٹمنٹس جو کسی میٹر سے ریلیٹڈ ہوں یا کسی سرکمسٹانسز میں دی گئی ہوں لیکن ان کے گواہوں کو نہ پیش کیا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسیپشن ہے دوسری. اور تیسری ہے ایسی اسٹیٹمنٹس جو کسی سرکمسٹانسز سے ریلیٹڈ ہو اور اس خاص سرکمسٹانسز کے اندر وہ اسٹیٹمنٹس ایڈمیزیبل ہوں گی اور ریلیونٹ ہوں گی. سو یہ 3 کیٹیگریز کے اندر اس کو میں نے کیٹیگرائز کیا. اور براڈلی اسپیکنگ تو اگر اس کو میں اوور سمپلیفائی کروں آپ کی آڈینس کے لیے, تو وی آر ٹارگیٹنگ ان ٹوڈیز ویڈیو ایڈمیشن, کنفیشن اینڈ ڈائنگ ڈیکلیریشن. یہ 3 چیزوں کو ہم ٹارگیٹ کریں گے. سو ود دیٹ ریفرنس ایڈمیشن کو جب سٹارٹ کرتے ہیں, میں اس ڈبیٹ میں ابھی نہیں جاؤں گا کہ کیو ایس او یا ایویڈنس لا ایڈمیشن کیا کہتا ہے, لیکن آپ کی آڈینس کے لیے اس کو سمپلیفائی کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ وین یو ایڈمٹ سم تھنگ, partial admittance of the facts is called admission. اچھا, جب میں نے کہا نا وشال آپ کو partial admittance of facts, تو یہ اس فکرے کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہی ایک فکرہ ایڈمیشن اور کنفیشن میں بائفرکیشن کریٹ کرے گا. اگر آپ عمومی طور پہ دیکھیں تو آرٹیکل 30 سے لے کے آرٹیکل 36 تک یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو کہا جاتا ہے سیلف ریگارڈنگ سٹیٹمنٹس, سیلف سرونگ سٹیٹمنٹس عمومی طور پہ, یعنی وہ سٹیٹمنٹس جو اپنے آپ کو سپورٹ کر رہی ہوں. اب اس کے اندر بھی 2 قسم کی ڈیفرنٹ قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں. پہلی آتی ہیں سیلف ہارمنگ سٹیٹمنٹس, اور دوسری آتی ہیں سیلف سرونگ سٹیٹمنٹس. یعنی فار ایگزامپل میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ وشال سامر کو میں نے مرڈر کیا, اب میں یہ آپ کو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اور یہ میری سیلف ہارمنگ سٹیٹمنٹ. اب سیلف سرونگ سٹیٹمنٹ کی اگر ایگزامپل دینی ہو میں نے آپ کو, تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں یار یہ جو کام ہوا ہے
یہ میری کانسنٹ کے ساتھ یہ کام ہوا اور اس کی وجہ سے اس کے کانسیکوینس میں یہ کام ہوا. سو ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے میں نے رکھی جو سیلف ہارمنگ سٹیٹمنٹ ہے, اور دوسری آپ کے سامنے رکھی میں نے سیلف سرونگ سٹیٹمنٹ ہے. عمومی طور پہ قانون شہادت کی زبان میں یا ایویڈنس کی لاء کے مطابق اگر کہا جائے جو سیلف ہارمنگ سٹیٹمنٹ, ایک کامن پرنسپل یہ کہ وائی وڈ سم ون گیو اے سیلف ہارمنگ سٹیٹمنٹ, تو وہ اس کی کچھ نہ کچھ ریلیونس اور امپورٹنس بڑھ جاتی ہے ان کمپیرزن ٹو سیلف سرونگ سٹیٹمنٹ. تو اسی طرح عمومی طور پہ اگر آپ دیکھا جائے تو اگر آپ ایڈمیشن کے بارے میں بات کریں تو ایڈمیشن کے بارے میں کہتے ہیں ایڈمیشن میں بی پرووڈ اگینسٹ دا پرسن ہو میکس اٹ, کہ جو بندہ ایڈمیشن کر رہا ہے اس کے اگینسٹ اس کو ثابت کیا جاتا ہے, اور ہز ریپرزینٹیٹو جو اس کے بہاف پہ ریپرزینٹیٹو ہے, بٹ may not be or on the behalf of the person who makes it or by or on behalf of the represented in the matters unless they are in certain circumstances. کہ جو بندہ ایڈمیشن کرنے لگا ہوا کسی فیکٹ کے بارے میں اس کے اگینسٹ پروف کیا جا سکتا ہے اور اس کے ریپرزینٹیٹو کے اگینسٹ کیا جا سکتا ہے, بٹ کچھ ایسے سیناریوز ہیں اگر ان کیٹیگرائزیشن اس کی قانون شہادت کی زبان میں کی جائے تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ آپ کے پاس آتا ہے آرٹیکل 32. آرٹیکل 32 کہتا ہے ایڈمیشن بائی پرسن whose position must be proved as against a party to the suit, کہ ایسے بندے کی طرف سے سٹیٹمنٹ جو a party to a suit ہے اس کے اندر جو ہوگے سٹیٹمنٹ ہوں گے that will be proved ایز ایڈمیشن, اور کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دیا جائے گا وہ پروف کیا جا سکتا ہے. دیٹ از واٹ آرٹیکل 32 تھے, اور یہ ٹوٹل 3 سیناریوز ہیں, آرٹیکل 32, آرٹیکل 33, آرٹیکل 34. جب آرٹیکل 33 کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ایڈمیشن بائی پرسن ایکسپریسلی ریفر ٹو بائی اے پارٹی ٹو دا سوٹ, کہ جن کے بارے میں پارٹی ٹو دا سوٹ نے ریفر کیا گیا اگر وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں دیٹ کین بی پروفڈ or that has a relevance, that is an admissible statement on part of those people. This is article 33. اور اس کے ساتھ ہی جب article 34 کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں proof of admission against person making them and by or on behalf of that person. So that is exactly what, so the statement which is given by someone on behalf of someone and it is relevant to the controverted fact or the fact in issue, that statement will be categorized as admission. Overall, admission means admitting something. So if someone, a person, a party to the suit is admitting something, that will be operate as admission. اور اس کے اوپر ایک اور ریلیونٹ کانسیپٹ ہے آپ کی کیو ایس او کے اندر بھی اور سول لا کا بھی ہے, اسٹاپل کا, کہ once you admit something that will operate as estoppel against you. So exactly آرٹیکل 32, آرٹیکل 33, آرٹیکل 34 میں 3 ڈفرنٹ کیٹیگریز کو 3 ڈفرنٹ کلاسیفیکیشن آف اسٹیٹمنٹس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے جہاں وہ ایڈمیشن کو جو ہے اس کی ریلیونسی بھی ہے, دیٹ از این ایڈمیزیبل اسٹیٹمنٹ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 3 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں وشال 32, 33, 34, اب اس کے ساتھ ساتھ 35 اور 36 بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے آرٹیکل 35 says when oral admission as to the contents of documents are relevant, کہ جب آپ ایک ڈاکومنٹ, فار ایگزامپل آپ نکاح نامے کے جو کانٹینٹس, نکاح نامہ از اے پبلک ڈاکومنٹ, اینی ون کین گیٹ اٹ. سو وہ جو نکاح نامہ ہے اس کے اندر جو کانٹینٹس ہیں اس کے حق مہر کتنا ہوگا, یہ کتنا ہوگا, تو جو پرزمپشن ہے اس ڈاکومنٹ, تو اینی اسٹیٹمنٹ گیون بائی سم ون regarding the contents of the document that will also be admissible and relevant and that also amounts to admission. اور اسی طرح further next article کے اندر انہوں نے article 36 میں ان تمام سینیریوز کو کیٹیگرائز کر دیا کہ جہاں ایڈمیشن ریلیونٹ ہوگا سول کیسز کے اندر. سو آرٹیکل 30 سے جب آپ آرٹیکل 36 کی طرف جاتے ہیں تو بہت سارے ایسی سٹیجز ہیں جس کے اندر وہ کیٹیگرائز آپ کا ہو جاتا ہے ایز ایڈمیشن ٹو دا فیکٹس, ریلیونٹ فیکٹس اور فیکٹ اینڈ ایشو. اچھا, اسی طرح جب آپ کرمنل لا کے کانسیپٹ کی بات کریں گے تو کرمنل لا کے اندر ایکسکلپیٹری اسٹیٹمنٹ اور انکلپیٹری اسٹیٹمنٹ کی بھی بات آ جاتی ہے. سو انکلپیٹری کے اندر یو انکلوڈ یور سیلف ان ٹو سم پروپوزیشن, اینڈ ایکسکلپیٹری اسٹیٹمنٹ یو ایکسکلوڈ یور سیلف ٹو سم ایکسٹینٹ. اچھا, میں آپ کو ایک جو ایڈمیشن کی کرمنل لا میں ریلیونس ہے اس کو میں بعد میں ڈیل کروں گا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, لیکن یہاں پہ میں اب آپ کو کنفیشن بتاتا ہوا چلتا ہوں. جو آرٹیکل 37 سے لے کے آرٹیکل 43 کیو ایس او کا ہے یہ ڈیل کرتا ہے کنفیشن کو. اس کے ساتھ اگر آپ نے کورسپونڈنگ
لاز بھی دیکھنے ہیں تو 164 ہے, 364 ہے, ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز ہے. اچھا, کنفیشن, ابھی میں نے جب آپ کو ایڈمیشن بتا رہا تھا تو ایڈمیشن کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا پارشل ایڈمیٹنس ٹو دا فیکٹس, اور میں نے آپ کو کہا تھا اس فکرے کو یاد رکھیے گا, اس کو میں بائیفرکیٹ کروں گا کنفیشن کے ساتھ. کنفیشن کی قانون شہادت میں کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. سو میں اپنے چھوٹے سے ہمبل سے تجربے کی روشنی میں اگر آپ کو یہ کہوں, complete admittance to the facts related to controverted facts is called confession. مثال میں نے کہا ہے complete admittance, یا اس کو اب آپ ریلیونس کریٹ کرنے لگا میں سول لا, complete admission. ایڈمیشن کے اندر میں نے کیا کہا, partial admittance. کنفیشن میں کہ میں کہہ رہا ہوں complete admission, اور جب complete admission کس کی بات کر رہا ہوں, فیکٹس کی جو ریلیٹڈ ہیں ریلیونٹ فیکٹس کے ساتھ یا کانٹروورٹڈ فیکٹس کے ساتھ. اور کرمنل لا کے اندر کانٹروورٹڈ فیکٹ کیا ہوتا ہے, دا بون آف کنٹینشن بٹوین ٹو پارٹیز, موت, چوری, ڈکیتی, زنا, کرمنل بریچ آف ٹرسٹ, پریپیرنگ اے فورجڈ ڈاکیومنٹ, کرمنل کانسپریسی, کامن انٹینشن, یہ تمام کے تمام سیکشن کانٹروورٹڈ فیکٹس ہیں, ڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں. اچھا, میں نے کہا کمپلیٹ ایڈمیٹنس آف controversial fact. No. Complete admittance of fact related to the controverted facts. اچھا, اب اس کو میں تھوڑا سا آپ کی انہانس کرتا ہوں کہ آپ کنفیشن کرتے کہاں, جہاں آپ چارج کیے گئے ہیں کسی کرائم کے لیے. ٹھیک ہے, وشال آپ نے مرڈر کیا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے مرڈر نہیں کیا لیکن سامر نے مرڈر کیا تھا. Now what you are saying, allegation is on you that you have murdered that person. You saying میں نے نہیں کیا, سامر نے کیا تھا, تو you are giving exculpatory statement. یہ confession نہیں ہے, یہ confession نہیں ہے. اب میں آپ کو confession دکھانے لگا, ہم میں نے کیا تھا لیکن میرے ساتھ وشال بھی شامل تھا, سامر بھی شامل تھا. Now to the extent of myself it's a confession, because I am admitting the facts leading to the controverted facts. I am admitting that I'm confessing. Inculpatory statement میں دے رہا ہوں کہ yes میں نے یہ کام کیا تھا. That is called confession, جہاں پہ آپ اپنا guilt admit کر لیتے ہیں. Be that it's the elements of crime of mens rea or actus reus. You have to admit both. اچھا, کہ میں نے اپنے ہاتھوں کی تک یہ statement دے دی, لیکن میں نے اپنے ساتھ وشال کو بھی شامل کیا تھا کہ علی حیدر نے تو کیا ہی کیا لیکن وشال نے بھی کیا. اب قانون شہادت کے اندر ایک ریلیونٹ آرٹیکل ہے جس پہ میں بعد میں ہوں گا, جو اس پروپوزیشن کو بھی ڈیل کرتا ہے جو میری سٹیٹمنٹ ہوگی. اچھا, آرٹیکل 37 کو دیکھیں, 38 کو دیکھیں, 39 کو دیکھیں, یہ ان سینیریوز کو ڈیل کرتا ہے کہ جی کنفیشن, انڈیوسمنٹ اور تھریٹ میں کوئی ایڈمیزبل نہیں. میں وشال کی کن پٹی پہ بندوق رکھ دوں, من تھے تو مارے ہے سامر نو, تو قتل کیتا ہے, اٹ ہیز نو ویلیو. میں محمد بینگ اے پولیس آفیسر, انویسٹیگیٹنگ آفیسر کہوں پاؤ جی لمحہ وشال نو, اس کو یہ اس نے مرڈر کیا, آپ کو 76 پولا کری جائے اور آپ اس ڈر میں کہ جی مجھے ماریں گے پولیس والے, یو کنفیس ٹو دا کرائم, دیٹ از ناٹ ایڈمیسبل. اگر پولیس کی کسٹڈی کے اندر کنفیشن کسی سینیریو کے اندر ریلیونٹ ہے, ایڈمیزبل ہے, تو وہ سینیریو آرٹیکل 40 کیٹیگرائز کرتا ہے. آرٹیکل 40, اور آرٹیکل 40 کیا کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ انڈر کسٹڈی ہے اور وہ کسی ریکوری کو, کسی ڈسکوری آف فیکٹ کو لیڈ کرتا ہو, تو سو مچ آف سچ انفارمیشن جو کہ اس فیکٹ کی ڈسکوری سے ریلیٹڈ ہو, صرف وہ پورشن ریلیونٹ بھی ہے, ایڈمیزبل بھی ہے. اب ایگزامپل دیتے ہیں, علی حیدر نے وشال کا مرڈر کر دیا, کس سے کیا, چاقو سے کیا. چاقو کو علی حیدر صاحب نے کیا کیا, جو 1947 سے ہوتا ہوا آ رہا ہے, کہ آپ پاکستان سے لے کے کراچی سے لے کے تورخم کی ریکوری میموز اٹھا کے دیکھ لو, مومی شاپر اخبار میں لپیٹے ہوئے لوہے کے پلس جو بیگ ہے, وہ ٹن کا ڈبہ ہے, اس کے اندر یا قبر کے اندر چھپایا ہوا ہے, آپ نے چھپا دیا. میں کسٹڈی کے اندر ہوں, محمد جو ہے وہ آپ کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر, اور مجھے کہتا ہے کس چیز سے مارا تھا, چاقو سے مارا تھا. میں جی مارا تھا. کدھر ہے چاقو, بتاؤ. اگر تم کہہ رہے ہو, کیونکہ پولیس والے کو تو پتا ہے کہ یہ کنفیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے until and unless وہ ریکوری ڈسکور کروائے گی. تو وہ مجھے پکڑتا ہے اور جا کے مجھے میانی صاحب قبرستان میں لے جا کے ایک ٹوٹی ہوئی قبر کو کھود کے اس کے اندر سے مومی شاپر یا اخبار میں لپیٹا ہوا خنجر خون آلود نکالتا ہے.
تو یہ پورشن جو ہے وہ admit اتنا پورشن ایڈمیزیبل بھی ہے, ریلیونٹ بھی ہے, ایون دو آئی ایم ان کسٹڈی, ایون دو آئی ایم ان کسٹڈی. اچھا, تو اس وجہ سے اس کی ایک ایکسیپشن پرووائڈڈ ہے آرٹیکل 40 میں, سو مچ آف سچ انفارمیشن. کنفیشن کتنے قسم کی ہوتی ہے, کن سینیریوز میں ہوتی ہے, یہ ویڈیو آپ کے سامنے پاپ آؤٹ ہو جائے گی جس کے اندر میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کر چکا ہوں. تو آئی ول کیپ دیٹ ٹائم سیو فار دا ریسٹ آف دا مٹیریل. ہاؤ ایور, ابھی میں نے ایک سینیریو آپ کو کوٹ کیا تھا کہ علی حیدر نے کہا کہ میں نے بھی مرڈر کیا ہے اور میرے ساتھ وشال نے بھی کیا ہے. So I am giving inculpatory statement, but I am also putting an allegation to the extent of وشال کہ ہاں میں مانتا ہوں وشال بھی اس کے اندر تھا. تو اس کو آرٹیکل 43 بھی کیٹیگرائز کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ کنفیشن کرے گا اپنی حد تک بھی اور کسی اپنے کو ایکیوز کی حد تک بھی وہ کنفیشن کرے گا, تو وہ کس طرح ایک جوائنٹ ٹرائل کے اندر ریلیونٹ ہوگا یا ایڈمیزیبل ہوگا. دیٹ از آلسو کیٹیگرائز اور انڈرسٹینڈیبل انڈر آرٹیکل 43. دا بیسک لا از, جو میں نے کنفیشن والی ویڈیو کی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ 164 کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے گا, کیونکہ کنفیشن میجسٹریٹ کے سامنے جو میکنزم پرووائڈڈ ہے دیٹ از اونلی انڈر سیکشن 164. تو 164 کے تحت جب بھی اس نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانی ہے تو جس کے اگینسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے اس کو اپرچونٹی آف کراس ایگزامینیشن دی جائے گی ٹو ٹیسٹ the veracity of that statement. So this is what this relevancy of statement, exception to the hearsay rule, starting from the article 30 coming to the article 43, how operates admission and confession. ایک چیز جو میں skip کر گیا, مجھے بھی یاد آئی کہ جو میں نے آپ کے سامنے article 40 کی exception رکھی ہے تو اس کے اندر جو ریکوری لیڈ کرتا ہے وہ ریکوری لیڈ کرتا ہے وہ ایڈمیشن ہے. That is not confession. It's a partial admission. Partial admittance of the facts. اب اس کی وہ ریکوری کی کیا ویلیو ہے وہ سب ایک علیحدہ کی ڈبیٹ ہے, بٹ دیٹ از واٹ. سو ایڈمیشن فوجداری میں بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا کرمنل پریکٹس میں ریلیونٹ. ہاؤ ایور جو کنفیشن ہے یہ سول پریکٹس کے اندر نہیں, وہاں پہ ایڈمیشن کا لا ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. ابھی آپ نے ایڈمیشن اور کنفیشن کی بات کی, ڈائنگ ڈکلیریشن پہ آئی وڈ وانٹ کہ ہم اس سے بالکل ایک سیپریٹ ویڈیو کر لیں کیونکہ وہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو آئی ہوپ ہمارے ویورس کو اس ٹاپک سے بہت زیادہ سمجھ آئی ہوگی. اینڈ فار آل دا ویورس, if you have any question regarding these topics or any relevant topic that we are discussing, please do ask the questions in the comment box تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں اس کو ایڈریس کر سکیں, تاکہ آپ کی ساری کوئریز کو ایڈریس کیا جا سکے. ڈی ایم میں سب کو جواب دینا پاسبل نہیں ہوتا, تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی کوشچنس کو پوچھیں اور ہم کوشش پوری کریں گے کہ ان ویڈیوز کے اندر ان کو ایڈریس کیا جائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اسٹے ٹیون. اچھا, جتنی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے ایڈمیشن اور کنفیشن سے ریلیٹڈ, اس کی پاور پوائنٹ میں نے ساری پرووائڈ کر دی ہے ود آل دا ہیڈنگس. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈمیشن کیا ہے اور اس کی فارمل, انفارمل, وائکیریس کیا ہوگا, اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کی ڈائسیکشن کر دی ایڈمیشن کی آرٹیکل 31 کے اندر کیا سینیریو اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, اس کی ویلیو کیا ہے. پھر اس کے بعد کنفیشن کے اوپر آلریڈی میری ایک ویڈیو ہے جو ڈیورنگ دا ویڈیو پاپ آؤٹ ہو گئی تھی. تو کنفیشنل ایویڈنس کیا ہوتی ہے, کنفیشن کی کائنڈس کیا ہوتی ہیں, کنفیشن کس طرح کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, آرٹیکل 38 کیا کہتا ہے, 40 کیا کہتا ہے. اس کے بعد اگر یہ 161 میں ریکارڈ کی جائے گی تو 162 کا کیا رول ہوگا. کوئی بندہ کنفائن کر لیا کسی کو یا ڈیٹینشن میں رکھ لیا تو اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے, اس کو میں نے ڈیفائن کر دیا. پھر میجسٹریل کنفیشن پہ بہت زیادہ میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی, وہ ریلز بھی اویلیبل ہیں, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ریلیونٹ لا بھی یہاں پہ کوٹ کر دیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں والنٹیئرنیس اور انفیئرنیس کے ریلیٹڈ جو چیزیں وہ میں نے ایکسپلین کر دی, اور میجسٹریٹ کے اوپر کیا ڈیوٹی ہوتی ہے کنفیشن ریکارڈ کرتے ہوئے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کی روشنی میں, اس کو ایکسپلین کر دیا. اور اسی طرح میں نے سارا کا سارا ریٹریکٹڈ کنفیشن کیا ہوتا ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ڈیلیڈ کنفیشن کیا ہوتا ہے اور اس کی لیگل کانسیکوینسز کیا ہیں ان لائٹ آف دا کیس لاز. اینڈ فائنلی میں نے ایڈمیشن کو ڈائسیکٹ کرتے ہوئے اس کا جتنا ریلیونٹ کیس لا ہے وہ آپ کے سامنے لیٹسٹ سے لیٹسٹ رکھ دیا, اور کنفیشن کا سارا لیٹسٹ کیس لا آپ کے سامنے اس سلائڈ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کنفیشن کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو یہ پاور پوائنٹ کی جو سلائڈ ہے نا یہ زیادہ ریلیونٹ ہے, کیونکہ اس کے اندر پوری جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے جس میں آل انگلینڈ رپورٹر ہے, AIR کی ججمنٹس ہیں, اور 1780s کی ججمنٹ ہیں, اس کے بعد 2000 کی ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی. So I hope you will understand the law relating to admission and confession. Thank you.